بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی عین موقع پر کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ کمال ہے کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے۔ پیپلز پارٹی حکومت کو ٹینشن بھی دے رہی ہے اور حکومت کو قائم بھی رکھا ہوا ہے۔ سوچئے ذرا، پیپلز پارٹی نے ہی حکومت بنوائی ہے، آئینی عہدے لیے ہیں، لیکن جہاں بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے یا حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بددعائیں دی جا رہی ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی پہنچ گئے ہیں اور ایسے لگتا ہے امپریشن نہیں دے رہے ہیں کہ ہم تو حکومت گرانا چاہتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ یہاں وہ پنجاب میں فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کیا بات کی جائے کہ لاہور میں ڈاکٹرز اور ہیلتھ پروفیشنلز احتجاج کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک چودھری منظور پہنچے، وہاں پر انہوں نے تقریر کی، بڑی دھواں دار جذباتی تقریر کی اور کہا جی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کی حمایت کا یقین دلا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نون لیگ کو خوب گالیاں دیں، لتاڑا برا بھلا کہا کہ جی یہ تو ہے ہی بڑی بری اور یہ تو کچھ کہہ نہیں رہا آپ کے لیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر سیاست کر رہی ہے۔ جی آپ نے سنا، باتیں ٹھیک ہیں چودھری منظور صاحب کی۔ پہلا حملہ کسانوں پر، دوسرا جناب ملازم پیشہ لوگوں پر، تیسرا حملہ پینشنرز پر، یعنی عام عوام پر حملے کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب مرات بڑھائی گئی ہیں، جب آئینی عہدے لیے گئے ہیں، ان آئینی عہدوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، وہیں پر ان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ تو تالیاں تو بجوا لی ہیں، وہاں جا کر نون لیگ کو برا بھلا کہہ دیا، ان کو ٹینشن تو دے دی، مگر عوام کی آنکھوں میں دھول اس طرح نہیں جھونکی جا سکتی۔ دوسری طرف جناب تحریک انصاف کوئی موقع اب جانے نہیں دے رہی ہے احتجاج کا، جہاں ممکن ہو سکتا ہے جیسے ہو سکتا ہے احتجاج کرتے ہیں۔ اب 9 اپریل کو رجیم چینج ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، 3 سال پورے ہو گئے رجیم چینج کو، موجودہ نظام کو مسلط ہوئے اب پورے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اب ان 3 سالوں میں آپ کو کیا ملا ہے؟ کتنی آپ کی زندگی میں بہتری آئی ہے؟ شہباز شریف صاحب کے دعوے کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی ہے، یہ 3 سال میں کتنا ہوا ہے آپ ہی بتا دیجئے، ہم تو کئی دفعہ آپ کے سامنے فیکٹس رکھ چکے ہیں۔ اب یہ 3 سال رجیم چینج کو پورے ہوئے ہیں۔ 9 اپریل کی رات کو کیا ہوا؟ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاج شروع کر دیا۔ یہ دیکھیے آپ، یہ پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا انہوں نے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رش، یہ جو عام میڈیا ہے وہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا، نہ انہوں نے کوریج دینی ہے۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی، خان تیرے جانسار بے شمار بے شمار۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ یہ جناب نعرے لگ گئے پارلیمنٹ کے باہر۔ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے، وہاں پر صرف کنٹرول کی باتیں ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر پی کا ایکٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر 3 سال آپ کو سزا کا بل آتا ہے کہ اگر آپ احتجاج کریں گے، دوبارہ احتجاج کریں گے تو 10 سال کی سزا کا بل آتا ہے۔ کوئی ایک قانون سازی مجھے بتا دیجئے جو آپ کے لیے ہوئی ہو، جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے ہوئی ہو۔ آج مجھے بتا دیجئے 26ویں آئینی ترمیم کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی مرضی کے ججز بھرتی کیے، جہاں ٹرانسفر کرنا چاہے کیے، کہیں سے ان کے مخالفین کو انصاف نہ مل جائے، کیونکہ وہ ان کو یہاں پر ایگزیکٹو کے ہوتے ہوئے دباتے تھے، کہیں کوئی عدالت سے انصاف مل جاتا تھا، اب وہ بھی نہ ملے۔ یہی کام انہوں نے کیا ہے۔ صرف میں نے کو بتایا اب تو آپ بھی احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی کرے گا چاہے اس کا تحریک انصاف تعلق ہے یا نہیں ہے، اٹھایا جائے گا 3 سال کے لیے جیل، نہیں تو اس کے بعد دوبارہ باز نہیں آئے گا، 10 سال کے لیے دوبارہ اس کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ سوچئے ذرا، 10 سال عمر قید ہوتی ہے، صرف آپ احتجاج کرنے پر اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ حال کر دیا، یہ انہوں نے قانون سازیاں کی ہیں۔ یہ کلپ بہت وائرل ہوا، سلمان راجہ صاحب نے تو سارا کچا چٹا ہی کھول دیا، کہا میں لڑائیوں میں نہیں پڑتا، نہ ہی کمنٹ کرتا ہوں، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اب بات کرنا ضروری ہے۔ تمام صورتحال کو دیکھنے کے بعد، اچھا یہ تو اس پر صحافی نے کمنٹ کیا ہے کہ جو کچھ سلمان راجہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارے پاس معدنیات کے حوالے سے، معدنی ذخائر کے حوالے سے بل آیا، سارے صوبوں کو بھیجا کر کہا کہ پاس کر دیں۔ کہتے ہیں یہ ایک لمبی چوڑی دستاویز ہے، ہم یہ کیسے پاس کر دیں؟ اور اب کے پی میں وہ رک گیا ہے کہ معدنیات ہیں کے پی کی، وہ کس طرح استعمال کریں گے، کیا ہوگا۔ پبلک ریئیکشن آ گیا، لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہے اداروں پر کہ پتہ نہیں کون کیا لوٹ کر لے جائے گا، اور ایک ریئیکشن ہے لوگوں میں۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ علی من گنڈا پور بھی نظر نہیں آئے، معدنیات کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر علی من گنڈا پور نظر نہیں آئے۔
جس طریقے سے قانون تمام صوبوں کو بھیجا گیا کہ اتنے دنوں میں اتنی اسمبلیوں سے اس کو پاس کراؤ، یہ طریقہ نہیں ہے ایک وفاقی مملکت میں قانون سازی کا کہ ڈکٹیشن بھیجی جائے صوبائی اسمبلیوں کو. ہم اس قانون کو بغور دیکھنا چاہتے ہیں. ایک ضخیم قسم کا قانون ہے جس سے صوبے کی جو معدنی دولت ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرح وہ اس کے حوالے سے حقوق دیے جائیں گے غیر ملکی کمپنیوں. غیر ملکی کمپنیوں کو کیسے ٹھیکے دی جائیں، کیا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ایک قانون بھیجا گیا، ایک دستاویز بھیجی گئی، بس اس کو پاس کر دو. کہتے ہیں ڈکٹیشن نہیں چل سکتی. انہوں نے تو سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. کس طرح یہ قانون پاس کروایا جا رہا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی. وہ ملکی کمپنیوں کا کیا اس میں رول ہوگا، صوبے کو کیا ملے گا، اس میں جمہوری عمل کا کس حد تک عمل دخل ہوگا، یا کابینہ کا کوئی رول ہوگا، اسمبلی کا کوئی رول ہوگا. جس طرح سے یہ قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس طرح سے وفاق کی جو روح ہے اس کی منافی ہے. سر یہ میری اطلاع کے مطابق یہ قانون کا مسودہ آپ کی لیگل کمیٹی کو بھی بھیجا گیا ہے، اور کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے بجٹ نظر آ رہی ہے اس کو اپروو کرنے کے حوالے سے. اچھا، اب یہ کہ جی اس کو تو علی مین گنڈا پور سب ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں دستاویز پوری دیکھی نہیں، اس پر بات کی جا رہی ہے. تو سلمان راجہ صاحب بھی بات یہ کہہ رہے ہیں جس میں نظر آ رہا ہے کہ کہا گیا کہ اس کو پاس کر دیں تو ہم پہلے دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ 99% لوگ جو ہیں وہ بغیر پڑھے بات کر رہے ہیں. تو سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم دیکھ تو لیں کہ کیا ہے، اس کے بعد بات آئے گی پاس ہونے کی. نہیں، لیگل کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا، یہ صوبائی حکومت کو بھیجا گیا ہے اور صوبائی حکومت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اتنے دنوں میں پاس کرا. ہم دیکھیں گے کہ اس حکم پہ کیا عمل ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بہت زیادہ یہ خبر اس وقت وائرل ہے. صوبائی حکومت کو یہ بل بھیج کر حکم دیا گیا کہ اس منرل ایکٹ کو جلد منظور کراؤ. اب ہم دیکھیں گے کہ اس حکم پر کب یعنی اس پر عمل درآمد کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو دیکھا جائے گا. پی ٹی آئی نے عمران خان سے ملاقات کے لیے فیملی اور لیڈرشپ کے نام سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کو بھیج دیے. سلمان راجہ کی جانب سے بھجوائے گئے ناموں میں فیملی کی طرف سے علیمہ خانم، عظمیٰ خانم، نورین خانم، قیصر زمان شامل، جبکہ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا، علامہ ناصر عباس، احمد بچر اور نیاز اللہ نیازی ان کے نام شامل ہیں. تو یہ اب دیکھا جاتا ہے جی ملاقات کس کی ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ایک عجیب مخمصہ بنا ہوا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کو ایسے آپ نے جذباتی کم دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا ہے عمران خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے، خان نے سیٹ مجھے دے رکھی ہے، جان چلی جائے گی، اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے. بڑے جذباتی ہو جب ان سے بات کی گئی جی آپ وضاحت دیں گے، آپ کی ملاقات کیسے ہوگی، فلاں چیز پر وضاحت دیں گے، فلاں چیز پر وضاحت دیں گے. تو جذباتی ہو گئے. کہتے وضاحت میں نے کیا دینی ہے، میں اس وقت چیئرمین ہوں تحریک انصاف کا، عمران خان نے مجھے چیئرمین لگایا ہے، میں اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہوں لیکن دھوکہ نہیں دوں گا. یہ دیکھیے آپ تو بتائیے آپ انہوں نے کیا کہا، یہ وضاحت جب دی، وضاحت آپ نے دی تو انہوں نے کیا کہا، کیا ہوا سلمان اکرم راج صاحب کو یہ چیز آپ نے بتائی، وضاحت دی سوال کا، تو انہوں نے کیا پھر آگے سے کہا، کیا یہ جو آپ نے بھی بات بتائی کہ اس وجہ سے میں چیئرمین ہوں پوری. سلمان اکرم راجہ کو آپ نے وضاحت دی، یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ چلے گئے، سلمان اکرم راجہ کو نہیں جانے دیا، اس پر آپ نے وضاحت دی، کیا بات ہوئی. تو آگے سے کہتے ہیں بھائی میں چیئرمین ہوں، میں کیوں وضاحت دوں گا، لوگوں نے مجھے وضاحت دینی ہے. اور پھر یہ کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جی عمران خان کو دھوکہ یا اس طرح کی بات، میں جان دے سکتا ہوں، دھوکہ نہیں دوں گا خان کو. پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت میرے 10 خطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے 10 خطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا، اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا، لیکن خان نے اپنی سیٹ زندگی دینی ہو آج زندگی دے جاؤں گا. یہ دغا دھوکہ فراڈ نہیں، عمران خان کو دھوکہ نہیں دوں گا. یہ دے رکھی ہے، زندگی چلی جائے گی لیکن یہ جان خدا کے بعد خان کی. پھر سوال پوچھے جا رہے ہیں ڈرون حملے پر کوئی بات ہوئی، فلاں پر بات ہوئی، فلاں پر بات ہوئی. اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنوں اور خواتین کے ساتھ جو ہوا اس کا حساب ضرور لیں گے، علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں. اچھا، خیبر پختونخوا میں روایت ہے قبائلی بھی خواتین کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اس کا پھر وہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، بدلہ لیا جاتا ہے. وہ علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے. این ایف سی میں حق نہ ملا تو زبردستی حاصل کریں گے، علی مین گنڈا پور. سخت سٹیٹمنٹس ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں حالات بڑے عجیب و غریب ہیں اور حکومت کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، ان کو اس کا ادراک، اس کی سمجھ ہے ہی نہیں. بیانات ضرور دے دیتے ہیں لیکن سارے صوبوں میں جو حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، مختلف چیلنجز ہیں، لیکن حکومت سمجھ رہی ہے ہم حکومت میں ہیں، پیچھے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے سن لیا رنیف باسی صاحب نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی بھی اسی تنخواہ میں کام کرے گی، ایم کیو ایم ہو جائے جو بھی ہو جائے، کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ نہروں پر سندھ سے لوگ نکل رہے ہیں، نکلتے رہیں. پنجاب میں بے چینی ہے،
ہوتی رہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے. خیبر پختونخوا میں دیکھیے کیا حالات ہے کہ معدنیات کے حوالے سے لوگوں کے خدشات اتنے ہیں کہ لوگ اس ایکٹ کو پاس ہونے نہیں دے رہے، سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے. بلوچستان میں آپ دیکھ لیجیے شورش ہے، میاں نواز شریف صاحب عبد المالک صاحب کو بلاتے ہیں کہ یہاں آ کر بات کرو، ان کو بلوچستان کی فکر یہ ہے یہاں آ جاؤ، یہاں دیکھ لیتے ہیں، یہاں میٹنگ کھیل لیتے ہیں، وہاں پر حالات دیکھ لیں گے. بس ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ جی میں نے شہباز شریف کو کہا ان کو دیکھے. یہ تو ان کے حالات ہیں، یہ ان کی سنجیدگی ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ کیا صورتحال ہے، بات کہاں تک پہنچ چکی ہے. عالمی سطح پر جناب بڑی خبر آئی ہے، ٹرمپ کا محصولات 90 روز کے لیے معطل، چین پر ٹیرف 125% کرنے کا اعلان. ٹرمپ نے کہا ہے کہ جن ممالک نے تو ریٹیلیٹ نہیں کیا، جس طرح پاکستان ہے، پاکستان نے آگے سے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی کہ ہم پر ٹیکس لگا دیا ہے تو اچھا ہم کچھ نہیں کرتے جناب، جو آپ کا حکم جس طرح آپ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی 90 دن کے لیے ہم اس کو معطل کر رہے ہیں، ہم نیگوشیٹ کریں گے. جو ملک جو ہیں ہمارے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہتھیار ڈال دیے، جھک گئے ہیں، ان سے ہم نیگوشیٹ کریں گے کہ اچھا پھر ہمارے لیے یہ سہولتیں دو تو ہم تھوڑا تمہارے لیے کم کر دیں گے. تو ابھی اس نے غالباً کیا ہے 10% فلیٹ سب پر، کوئی کسی پر 30 تھا، کسی پر 29 تھا، پاکستان پر 29 تھا، اس طرح 40-50. لیکن جو چین جیسے ممالک ہیں جنہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے یا دیگر ممالک ہیں، کہتے ہیں ان کے لیے سہولت نہیں ہے. تو چین نے بھی پہلے سے بھی زیادہ ٹیکس بڑھا دیا امریکی مصنوعات پر، اور اب امریکہ نے، ٹرمپ نے اس سے بھی زیادہ جو پہلے کیا تھا، بڑھایا تھا ٹیرف، اس سے بھی زیادہ کر کے چین پر 125% ٹیرف کرنے کا اعلان کر دیا. تو امریکی سٹاک مارکیٹس، امریکہ کی تجارتی مارکیٹس وہ ساری ہل کے رہ گئی تھیں. اب دوبارہ ان میں پازیٹیوٹی آ گئی ہے کہ اچھا 90 روز کے لیے معطل کر دیا. یہ تو اب دوبارہ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ تھوڑا پاگل پن سے باہر آیا، اس طرح کی بات کرے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ جو بھی کیا اس کا ریئیکشن آیا. تو اب یہ شاید نروز کی گیم ہے کہ جان بوجھ کر ایک دفعہ یہ اعلان کیا تاکہ سارے سیدھے ہو جائیں کہ اچھا دیکھو میری بات مان لو یا نیگوشیٹ کر لو، کچھ لے کے کچھ دے کے معاملہ ہماری مصنوعات، امریکہ کی مصنوعات کی ایکسیس ذرا زیادہ آسان ہو جائے، ون ون سچویشن ہو جائے، کم از کم میں لوگوں کو دکھا سکوں. تو اس کے بعد پھر ہم ذرا چیزیں پیچھے کر دیں گے. تو یہ سارا اس وقت عالمی سطح پر چل رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.